اس بار پراسرار کہانیوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سنانے والے بھی پراسرار ہیں۔ یہ واقعہ مجھے میری خالہ نے سنائی، جو کہ ان کے شوہر یعنی میرے خالو کے دوست کے ساتھ پیش آئی۔ ہفتہ 26 اکتوبر 2019 رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹھا۔ میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فارس بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میرے قدموں سے تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب اسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشانی، لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالو، خالہ، میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میرے خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کے پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میری تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا تھا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے اسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی، اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھند نظر آ رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کی بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ بجلی چمکتی دکھائی دیتی، بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کرتے اور عجیب سی قسم کی آواز پیدا کرتے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون اشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دو سڑک پر عین درمیان میں ایک کوئی شخص نظر آیا جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی رکوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی
چور یا ڈاکو سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں یاد آئیں جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیل، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف سناٹا تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ مشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں فارس کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے فارس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآن آیت کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو وہ جہاز کی طرح اڑا لے جا رہا تھا اب گدے گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر کہکے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بآواز بلند قرآن آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکا لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر میں داخل ہو گیا تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں یہ خیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں اسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شاک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے گاڑی روکی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات سے زور سے کہکے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ سوچ کر وہ مشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔
مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی اسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹ ہی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے اسپتال میں داخل ہوا تو سامنے میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ ان سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معمہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔